وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بہت ہی مشہور صورت ہے، تقریباً آپ حضرات سب کو یاد ہونی چاہیے سورہ کافرون. آج اس کے متعلق نہایت ہی مختصر وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں، فجر کی جو سنت آپ پڑھتے تھے 2 رکعت، تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی. اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ اس صورت کی کتنی اہمیت، ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں. اسی طرح سے مغرب کی جو سنت ہوتی تھی 2 رکعت، اس کے اندر بھی آپ یہی پڑھا کرتے تھے. طواف کے بعد جو 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، ابھی جو ہے نا طواف کی جو 2 رکعت سنت ہے طواف کے بعد پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ طواف عمرہ میں ہو یا حج میں ہو. مقام ابراہیم پر 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے. اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی 2 سورتوں کو 2 رکعت میں پڑھا کرتے ہیں. پہلی میں قل یا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد. تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اس سورت کی کیا اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت توحید کا کام جب شروع کیا، مغرب میں جی، ہمیں اور آپ کو بھی پڑھنا چاہیے. فجر کی سنتوں میں بھی لازماً دونوں صورتیں 2 رکعت میں پڑھنی چاہیے، مغرب میں بھی پڑھنی چاہیے. جو اللہ کے رسول کی عادت تھی ہم لوگوں کو اسی کی اتباع کرنی ہے، کیونکہ ہم لوگ سنتوں پہ چلنے والے ہیں. اللہ کے رسول نے دعوت کا کام جب شروع کیا مکے میں تو بڑی مخالفت کیا، اور بار بار مشرکین مکہ نے آپ پر دباؤ بنانے کے لیے آپ کے چچا ابو طالب کے پاس گئے. یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈالنے کے لیے، دعوت توحید روکنے کے لیے وفد بنا کر، جماعت بنا کر لوگ ابو طالب کے پاس گئے. رسول اللہ کے چچا کے پاس سردار مکہ تھے وہ، کہ اپنے بھتیجوں کو سمجھائیے، ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، دعوت توحید نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا کہ میں سمجھا دوں گا. اللہ کے رسول نے سمجھایا بھی نہیں اپنے بھتیجوں کو. اللہ کے رسول کرتے رہے. جب ان لوگوں نے دیکھا مشرکین مکہ نے کہ ان کی دعوت رک نہیں رہی ہے، تو دوسری بار گئے. تھوڑی دھمکی آئی اس بات ابو طالب کے سامنے میں. اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول کے چچا نے سمجھایا بٹھا کر. چچا ابو طالب نے اللہ کے رسول کو سمجھایا. اللہ کے رسول نے فرمایا قسم خدا کی اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند بھی لا کے رکھ دیں اور یہ کہیں کہ میں اس دعوت سے رک جاؤں تو میں نہیں رکوں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان کے بیچ میں فیصلہ کر دے. یا تو دین غالب آ جائے گا یا ہم دنیا سے چلے جائیں گے. تیسری بار بھی یہ لوگ وفد بنا کر گئے. جب کافی لوگ مسلمان بھی ہونے لگے، توحید کا چرچا ہو گیا، تو تیسری بار بھی گئے. اور اس انداز میں گئے کہ ایک نوجوان لڑکے کو لے کے گئے ابو طالب کے پاس، مکے کا ذی حسب نسب والا آدمی، خاندان والا آدمی، پیسے والا آدمی، اس کے بچے کو لے کے گئے کہ یہ بیٹا میں آپ کو دے رہا ہوں اپنا، آپ اسے اپنا بیٹا بنا لیجیے اور اپنے بھتیجوں کو میرے حوالے کر دیجیے تاکہ میں اسے قتل کروں. تو اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب نے کہا کہ کتنا برا سودا ہے جو تم مجھ سے کر رہے ہو. میں تمہارے بیٹے کو کھلاؤں پلاؤں اور اپنا بیٹا تمہیں دے دوں کہ تم مجھے قتل کر دو میرے بیٹے کو. بہرحال وہ سمجھوتا بھی ناکام ہو گیا. دین پھیلتا رہا، چلتا رہا. جتنے مکہ کے اندر صحیح لوگ تھے جو اسلام قبول کر سکتے تھے، جن کے اندر صلاحیت تھی، جو نیک لوگ تھے، جب سب لوگوں نے قبول کر لیا اور وہی لوگ رہ گئے جو ہٹ دھرمی کرنے والے تھے، اپنے آباء و اجداد کے دین پر ناز کرنے والے، فخر کرنے والے تھے، کوئی امید نہیں رہ گئی تھی ان سے ہدایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہجرت کا حکم دے دیا مسلمانوں کو. مسلمان وہاں سے چپکے سے نکل کر مدینہ جانے لگے.
اور لاسٹ میں اللہ کے رسول بھی چلے گئے. بہرحال اسی بیچ میں یہ صورت نازل ہوئی. قل یا ایھا الکافرون، یہ اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ ایک بار اور انہوں نے کوشش کی اور اللہ کے رسول کے پاس سمجھوتے کے لیے، اور کہا محمد ایسا کرو کہ 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں. تمہارے معبود یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور 1 سال آپ جتنے بھی ہو وہ سب ہمارے معبود کی عبادت کرتے ہیں. سمجھوتے کی راہ نکالی ان لوگوں نے. مشرکین مکہ نے سمجھوتے کی راہ نکالی کہ 1 سال ہم سب آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیجیے. اس طریقے سے ہمارے اور آپ کے بیچ میں سمجھوتا رہے گا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا رسول کو، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے آپ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں کبھی بھی ان کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم کر رہے. ہم شرک نہیں کر سکتے. سمجھوتا اور باتوں میں ہو سکتا، دنیا کے ہر معاملے میں سمجھوتا ہو سکتا، مگر توحید پر کوئی سمجھوتا نہیں. لا اعبد ما تعبدون، ہم ہرگز نہیں پوچھ سکتے، کبھی بھی نہیں پوچھ سکتے جس کو تم پوچھ رہے ہیں. ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے غیر اللہ کی، چاہے تمہاری نگاہ میں اس کی کتنی بھی عظمت ہو، ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے جس کو تم پوچھ رہے ہیں. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم نہ ہمارے خدا کی عبادت کر سکتے ان کو چھوڑ کر کے. یہ تمہاری مجبوری ہے، تمہارے دلوں میں ان بتوں کی عظمت ہے، ان بزرگوں کی عظمت. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور میں آئندہ بھی کبھی، یہ بھی امید مت رکھنا کہ ہم آئندہ بھی کبھی تمہارے ان بتوں کو پوجیں گے. ہم کبھی نہیں پوچھ سکتے آئندہ بھی جس کو تم پوچھ رہے ہو، اور نہ ایسا لگتا ہے کہ تم کبھی پوچھ سکتے ہو اس کو جن کی عبادت میں کر رہا ہوں. تمہاری راہیں الگ، ہماری راہیں الگ. ہم لوگ اہل شرک کے بیچ میں زندگی گزار رہے ہیں. سوچئے بہت سارے معاملات میں آپ سمجھوتا کر لیتے ہیں. یہاں کے مسلمان بہت سارے معاملات میں سمجھوتا کرتے ہیں، ان کے کئی پوجا پاٹ میں شریک ہو جاتے ہیں. نیتاؤں کو تو خاص طور سے دیکھا ہوگا آپ نے، وہ سارے رسوم ادا کر لیتے ہیں ان کے جا کر، صرف ووٹ کی خاطر. کچھ لوگ صرف دوستی بنانے کے لیے، کچھ بزنس کے لیے، کاروبار کے لحاظ سے ان کے شرکیہ پروگرام میں شرکت کرتے ہیں. توحید کا کوئی سمجھوتا شرک کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کے رسول نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، نہ اللہ نے سمجھوتے کی اجازت دی. ہم ہر چیز میں سمجھوتا کر سکتے ہیں، کاروبار میں کر سکتے ہیں، لین دین میں کر سکتے ہیں، کم و بیش پہ راضی ہو سکتے ہیں، دنیا کے معاملے میں ہم کر سکتے ہیں، لیکن توحید کے معاملے میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں اس کی ذات میں، اس کی صفات میں ہم کبھی کسی کو شریک نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ اپنے بزرگ کو لے کے آتے ہیں، پیش کرتے ہیں، ان کی عقیدت پیش کرتے ہیں، کتابیں پیش کرتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے. کوئی سمجھوتا اس میں نہیں ہوگا کہ قرآن کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کی کتاب کو مان لیں، حدیث رسول کو چھوڑ کر آپ کے بزرگوں کی بات تسلیم کر لیں. اس معاملے میں کبھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے ہم لوگوں کو کہ یہ لوگ روڑی وادی ہیں. ہم لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ روڑی وادی ہیں، بنیاد پرست ہے، بنیاد پرستی کا الزام آتا ہے. ارے بھائی ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام پر ہمارا عمل ہو، ہمارا ایمان ہو، اور اس کے مقابلے میں ہم کسی اور سمجھوتا نہیں کریں. باقی اور کھان پان میں دیگر معاملات میں سمجھوتا کر سکتے ہیں. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے رسول کو حکم دیا، اور رسول کے توسط سے ہمیں اور آپ کو حکم دیا کہ ہم کبھی کفر و توحید کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کر سکتے، اور ہم کبھی بھی شرکیہ کام نہیں کر سکتے کسی مشرک کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، جیسے کہ نیتا لوگ کرتے ہیں. جو دیکھا ہوگا آپ نے اپنے یہاں کہ ان کے جو مقامات مقدسہ کہیے ان کے لیے جو ہے، ان پہ جا کر وہ سارے رسوم ادا کر لیتے ہیں جو ان کے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو ووٹ ملے گا، لوگ راضی اور خوش ہو جائیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ توحید اور شرک کے معاملے میں کوئی سمجھوتا ہم کر لیں. ہم توحید پر ہیں، توحید پر رہیں گے، توحید پہ مریں گے. یہی ہماری
آخری تمنا، اور اسی میں ہماری نجات اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں۔ ہمیں موت کا بھی کوئی غم نہیں۔ آپ ماہ مقدس میں چل رہے ہیں، یہ وبا چل رہی ہے، ہم سب لوگوں کو مرنا ہے، ایٹ لاسٹ مرنا ہے نا۔ آج مرے، 10 سال کے بعد مرے، 20 سال کے بعد مرے، 50 سال کے بعد مرے۔ اس لیے موت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ کسی دشمن سے نہیں ڈرنا، ہم جب دشمن سے نہیں ڈر سکتے، اہل شرک سے نہیں ڈر سکتے، ہم کورونا سے کیا ڈر سکتے؟ موت ہے تو آنی ہے، اور چونکہ آپ کے پاس اثاثہ ہے، توحید کی دولت ہے، آپ کے پاس توحید کی دولت ہے، مغفرت کا مہینہ چل رہا ہے، ہم نے اور آپ نے ہزاروں بار دعائیں کر ڈالی مغفرت کے، کر رہے ہیں، مسلسل کرتے رہیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہی کر رکھا ہے کہ ہمیں شہادت کی موت مرنی ہے، اگر ہم اس میں مر جائیں تو ایک طرح کی شہادت کی موت ہے، اچانک حادثہ ہے نا، وبائی موت ہے نا، اللہ تعالیٰ ضرور گناہ کو معاف کرے گا۔ ہم اس بات سے نہیں ڈرتے، یاد رکھیے، ڈرنا نہیں ہے، کبھی کسی چیز سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ آج کل مر رہے ہیں لوگ ڈر سے، لوگ مر رہے ہیں ڈر سے۔ یہ جو بھی پترکار ہے، جو بھی مرا ہے نا، روہت سردان، آپ نے سنا ہے اس کے بارے میں؟ اس کا پہلے ہارٹ اٹیک ہوا، وینٹیلیٹر پہ تھا، کورونا سے مرا ہے، مطلب مرض تھا اس کے پاس کورونا، لیکن کورونا سے نہیں مرا ہے، مرا اٹیک سے۔ کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا اس رپورٹ پہ غور کیجیے ذرا، دیکھیے، وہ اس سے نہیں مر رہا ہے بلکہ ڈر کے مارے ہو رہا ہے، اٹیک ہو رہا ہے، ڈر ہو رہا ہے۔ ارے ڈر کے کیا کرو گے؟ کیا آپ بچ سکتے ہو کیا؟ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ سکتا ہے؟ آپ ایسے نہیں مرو گے، بستر پہ مرو گے، ایکسیڈنٹ سے مرو گے، کیسے بھی مرنا تو ہے نا، تو پھر ڈر کس بات کا؟ موت سے نہ ڈرو، کیونکہ اس سے تو کوئی چھٹکارا ہے ہی نہیں، یہ ایک تو فطری چیز ہے کہ ہو کے رہنی ہے اور نہیں ہونا ہے، ڈرنا اس سے نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک وبا ہے، ہمیں بچنا ہے، ہم ہر ممکن کوشش کریں گے بچنے کی، میڈیکل سائنس جو کہتا ہے احتیاط برتنے کی ہم کریں گے، یہ لازمی کرنا ہے ہمیں سب کو کرنا، لیکن ڈرنا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی وہ اس کا نمبر بعد میں آیا، اس سے پہلے اٹیک ہو جائے۔ اس لیے اس بات کو سمجھیے، آپ کے پاس توحید ہے اور آپ کے دونوں ہاتھ میں لڈو، زندہ رہے تو بھی توحید پر ہے آپ، دنیا سے چلے گئے تو بھی توحید لے کر گئے، مغفرت آپ کی انشاءاللہ ہونی ہے۔ اور اس بات کو تیقن یقینی بنائے اپنے دل کے اندر کہ ہم اپنی پوری زندگی میں کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے شرک پر، کہ ہم کبھی کسی کے سامنے جھک جائیں، یا ہم کسی کی رضا کے لیے یا اپنی دنیاوی مصلحت کے لیے، دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے شرک کر رہے ہیں یا مشرک کو راضی کر رہے ہیں شرک کر کے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم توحید پر ہر حال بتائیں گے۔ تو یہ صورت ہمیں یہ مزاج دیتی ہے، یہ سبق دیتی ہے کہ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، ہمیں ہر حال میں توحید پہ قائم رہنا ہے اور ہمیں کوئی سمجھوتا شرک سے نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان پیغامات پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔